کیا اسرائیلی ایجنسی موساد واقعی ایران میں حماس کے لیڈر اسماعیل ہانیہ کے قتل میں ملوث تھی؟ اسماعیل ہانیہ کو ایران میں ہی کیوں ٹارگٹ کیا گیا جبکہ وہ زیادہ تر قطر، ترکی یا مصر میں رہتے تھے؟ اسرائیلی ایجنسی موساد نے اس آپریشن کو انجام دینے کے لیے کیا حکمت عملی اپنائی؟ قطر اور دیگر اتحادی ممالک میں حماس کے لیڈرز پر حملے کیوں نہیں کیے جاتے اور ایران کو ہی ٹارگٹ کرنے کی کیا وجہ ہے؟ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا مت بھولیے گا۔ تو چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف۔ دوستو، یہ بات ہے 31 جولائی 2024 کی رات کے قریب 2 بجے ایران کے کیپٹل تہران میں پریزیڈنٹ پیلیس کے کمپاؤنڈ کے اندر ایک زوردار دھماکہ سنا گیا۔ نہ ہی یہ کوئی معمولی دن تھا اور نہ ہی جہاں دھماکہ ہوا کوئی عام لوکیشن۔ دن معمولی اس وجہ سے نہیں تھا کیونکہ یہ ایران کے نئے پریزیڈنٹ مسعود پزیشکیان کی اوتھ ٹیکنگ سرمنی کا دوسرا دن تھا۔ اس ہرے بھرے کمپاؤنڈ کے اندر جہاں مختلف رائل پیلیس دیکھے جا سکتے ہیں، اس کے کنارے پر یہ 5 سٹوری بلڈنگ ہے جس میں ایران کے اسٹیٹ گیسٹ آ کر ٹھہرتے ہیں، اور اسی بلڈنگ کے 3rd فلور پر یہ دھماکہ ہوا تھا۔ اس دن گیسٹ ہاؤس میں کوئی عام شخص نہیں بلکہ فلسطین کے پرائم منسٹر، حماس کے لیڈر اسماعیل ہانیہ موجود تھے۔ یہ ایک ہائی پروفائل مرڈر تھا۔ حماس کے لیڈر اسماعیل ہانیہ کو اسیسینیٹ کرنے کے پیچھے اسرائیل کی ایجنسی موساد کا ہاتھ تھا، لیکن ہمیشہ کی طرح اسرائیل اور موساد نے اس پر کوئی بیان نہیں دیا۔ حماس کے لیڈر کو ایرانی پریزیڈنٹ کے کمپاؤنڈ کے اندر تب ختم کیا گیا جب وہ ایرانی ریولوشنری گارڈ کی پروٹیکشن میں تھے، اور وہ بھی ایک اسٹیٹ گیسٹ کے طور پر۔ ناظرین، اگر واقعی اسرائیل نے یہ کیا تھا تو پھر یہاں چند سوالات کھڑے ہوتے ہیں۔ اسرائیل سے قریب 2000 کلومیٹر دور یہ آپریشن کیسے سر انجام دیا گیا؟ اسماعیل ہانیہ کو اتنے الگ انداز میں کیوں ختم کیا گیا؟ ایران میں تو صرف یہ مہمان بن کر آئے تھے، ویسے زیادہ تر تو یہ قطر، ایجپٹ اور ترکی میں رہتے ہیں، تو پھر ایران ہی میں ان کو کیوں ٹارگٹ کیا گیا؟ اسرائیلی ایجنسی موساد کے چند ٹارگیٹڈ آپریشنز پر نظر دوہرائی جائے تو اس میں ایک چیز بہت کامن ہے، وہ ہے خوف۔ جی ہاں، چاہے اڈولف ایچمین کی سزائے موت ہو یا سیریا میں نیوکلیئر ریئیکٹرز پر بمباری، ایران کے نیوکلیئر سائنٹسٹ کا قتل، یا پھر لیبنان میں حزب اللہ کے 3000 میجر ڈیوائسز کا ایک ساتھ پھٹ جانا، ان سب حملوں کا مقصد اسرائیل کے دشمنوں کو پیغام دینا تھا کہ وہ چاہے کہیں بھی ہوں، موساد سے بچ نہیں سکتے۔ اسماعیل ہانیہ جو اسرائیل کی ہٹ لسٹ میں شمار ہوتے ہیں، قریب 10 سالوں سے وہ قطر میں رہ رہے ہیں۔ صرف یہی نہیں بلکہ حماس کے اور لیڈرز بھی قطر میں آزاد رہتے ہیں۔ مزے کی بات یہ ہے کہ قطر میں اسرائیل کے الائی امریکن آرمی بھی موجود ہے، وہاں حماس کے لوگ چھپ کر نہیں رہتے، یہاں تک کہ حماس کے ہیڈ کوارٹرز بھی قطر میں موجود ہیں۔ اسماعیل ہانیہ نے بھی قطر میں کئی سال گزارے لیکن ان پر ایک بھی حملہ نہیں ہوا۔ آخر کیوں؟ اگر ان کو دشمن ملک ایران کی بجائے قطر میں ہی ٹارگٹ کیا جاتا تو یہ زیادہ آسان ہوتا، پر ایسا صرف ہم سوچ رہے ہیں، جبکہ حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے۔ اس کی وجہ جاننے کے لیے ہمیں قریب 14 سال پیچھے جانا ہوگا جب اسرائیلی انٹیلیجنس ایجنسی موساد سے ایک بہت بڑا بلنڈر ہوا تھا، ایک ایسا بلنڈر جس نے موساد کی ریپوٹیشن کو ٹھیک ٹھاک نقصان پہنچایا تھا۔ 2010 میں حماس کے لاجسٹک آفیسر محمود عبدالرؤف امبو کو ختم کرنے کے لیے موساد نے ایک آپریشن پلان کیا تھا۔ موساد کی نظر میں محمود کی ڈیوٹی ایران سے ویپنز خرید کر غزہ اسٹرپ تک پہنچانے کی تھی، اور ان کا یہ بھی ماننا تھا محمود نے پاسٹ میں 2 اسرائیلی سولجرز کو مارا ہے۔ خیر، اس آپریشن کا نام پلازما اسکرین رکھا گیا اور یہ دبئی میں سر انجام دیا جانا تھا۔ موساد کے 20 ایجنٹس نے اس آپریشن میں حصہ لیا۔ ان کو بیس بدل کر دبئی پہنچنا تھا، پر مسئلہ یہ تھا کہ اس وقت تک 24 کنٹریز ایسی تھیں جو اسرائیلی پاسپورٹس کو نہیں مانتی تھیں، جن میں دبئی بھی شامل تھا۔ لہٰذا ان 20 ایجنٹس کو کسی فارن پاسپورٹ پر دبئی پہنچنا تھا، لیکن یہ فارن پاسپورٹس کہاں سے ارینج کیے گئے؟ اس کے لیے اسرائیل میں ایک سسٹم بنا ہوا ہے۔ اسرائیل میں جن لوگوں کے پاس ڈیول نیشنلٹی ہوتی ہے، یعنی ایک پاسپورٹ اسرائیل کا، دوسرا برٹش، امریکن یا آسٹریلیا کا ہوتا ہے، تو ان لوگوں کو شارٹ لسٹ کیا جاتا ہے اور ان کے پاس ایک آفیسر جاتا ہے۔ ان سے پوچھا جاتا ہے کہ کیا ان کو حال ہی میں اپنے سیکنڈ پاسپورٹ پر ٹریول کرنا ہے یا نہیں۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ نہیں تو ان سے کہا جاتا ہے کہ کیا وہ ملک کی سلامتی یعنی اسرائیل کی سلامتی کے لیے اپنی پاسپورٹ ڈیٹیلز استعمال کرنے کے لیے دے سکتے ہیں، اور جواب میں اکثر لوگ منع نہیں کرتے۔ آپریشن پلازما اسکرین کے لیے موساد کو 20 فارن پاسپورٹ ڈیٹیلز چاہیے تھیں، یعنی ان پاسپورٹ پر نام کسی اور کا ہوگا اور تصویر موساد ایجنٹ کی۔ ان فیک پاسپورٹ پر ایک سے زیادہ بار ٹریول کرنا بھی کافی رسکی ہو سکتا تھا، لہٰذا ان کو پہلی بار میں ہی دبئی میں جا کر حماس کے لاجسٹک آفیسر کو ختم کرنا بہت ضروری تھا، پر ایسا نہ ہو سکا۔ پہلے وزٹ میں انہوں نے محمود کو دبئی میں ہی فالو کیا اور اس کی نقل و حرکت پر کڑی نظر رکھی، لیکن اس سے پہلے ہی کہ ایجنٹ کچھ کر پاتے وہ دبئی سے چلا گیا۔ دوسرے وزٹ میں ایجنٹس کو سیم پاسپورٹ پر ہی دبئی آنا پڑا اور وہ اس کی کافی میں زہر پھینکنے میں کامیاب ہو گئے،
پر محمود کی موت نہ ہو سکی۔ اس کی طبیعت ضرور خراب ہوئی اور وہ اپنے گھر سیریا چلا گیا۔ 2-3 مہینے کے بعد محمود دوبارہ دبئی آیا اور ساتھ ہی موساد ایجنٹس بھی واپس دبئی پہنچ گئے، لیکن انہی فیک پاسپورٹس پہ، جن پر ایک سے زیادہ بار ٹریول کرنا ان کے لیے کافی رسکی تھا۔ اب کی بار انہوں نے محمود کے ہوٹل میں ہی رہنے کا ارادہ کیا۔ کچھ ایجنٹس نے ٹینس پلیئر کے گیٹ اپ میں محمود کا ہوٹل لفٹ میں پیچھا کیا اور ان میں سے ایک ایجنٹ نے نوٹ کیا کہ وہ کون سے روم میں جا رہا ہے۔ یہ سارا آپریشن CCTV کیمرہ میں بھی ریکارڈ ہو رہا تھا۔ وہ محمود کے برابر والا روم بک کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ ان میں سے 4 ایجنٹس نے صحیح موقع تلاش کر کے محمود کے روم کا دروازہ کھولا اور اندر گھاٹ لگا کر بیٹھ گئے۔ جب محمود شاپنگ سے واپس آیا تو اس کو ایک الٹراسونک ڈیوائس سے مار دیا گیا۔ اس ڈیوائس کی خاص بات یہ ہے کہ یہ بغیر نشان چھوڑے انسان کا دل بند کر سکتی ہے۔ ایجنٹس نے محمود کو بیڈ پر لٹا دیا، جس سے ظاہر ہو کہ وہ ایک نیچرل موت مرا ہے، اور سارے دبئی سے فوراً بھاگ گئے۔ اور دبئی پولیس نے بھی یہی کہا کہ محمود کی موت ہارٹ اٹیک کی وجہ سے ہوئی ہے۔ لیکن یہاں پر حماس نے کلیم کیا کہ محمود کی موت نیچرل نہیں، ان کا مرڈر کیا گیا ہے۔ دبئی پولیس نے CCTV فوٹیجز دیکھی اور امیگریشن کے ریکارڈ چیک کیے۔ یہ وہ فیک پاسپورٹ تھے جو موساد کے ایجنٹس کو لے ڈوبے۔ 20 ایجنٹس نے ٹھیک ایک ساتھ دبئی میں محمود کے پیچھے انٹری کی۔ صرف ایک ہی نہیں بلکہ محمود کے تینوں وزٹس کی انٹریز ان ایجنٹس کی انٹریز کے ساتھ میچ کر رہی تھیں، اور محمود کی موت کے 2 گھنٹے کے اندر ہی یہ 20 کے 20 ایجنٹس دبئی سے بھاگ نکلے۔ دبئی پولیس نے ان کے اریسٹ وارنٹس ایشو کر دیے، اور یہ ان سب کے لیے کافی حیران کن بات تھی جن کے یہ اصل میں پاسپورٹ تھے۔ جن کے پاسپورٹس استعمال کیے گئے تھے کوئی تو آسٹریلین، برٹش، آئرش اور جرمن نیشنل تھے۔ جب ان کو معلوم پڑا کہ ان کے نام پر دبئی میں مرڈر ہوا ہے تو وہ بھی کافی ناراض ہوئے۔ تو ناظرین، یہاں پر معاملے کو انٹرنیشنل کوریج تو مل ہی رہی تھی، اور اس مرڈر کو لے کر ان کنٹریز کی کافی بدنامی ہو چکی تھی۔ یہ وہی کنٹریز تھیں جو اسرائیل کی الائز مانی جاتی تھیں۔ موساد کا آپریشن پلازما اسکرین اسرائیل کے لیے کافی بدنامی اور نیگیٹو امپریشن کی وجہ بنا۔ اسرائیل جو اصل میں اپنے الائز کے دم پر ہی مڈل ایسٹ میں موجود ہے، اس نے اپنے ہی الائے کا ہی بھروسہ توڑ دیا۔ تب سے اسرائیل نے اپنے دوست ملکوں اور الائے پارٹنرز کو ناراض کرنے کا کوئی موقع نہیں دیا۔ یہی وجہ ہے کہ حماس کے ہیڈ کوارٹرز بھی قطر میں موجود ہیں، کیونکہ قطر US کا الائے ہونے کے ساتھ ساتھ حماس کا حامی اور سپورٹر بھی ہے۔ 2011 میں US پریزیڈنٹ براک اوباما نے قطر کو پرسنلی ریکویسٹ کی کہ وہ اپنی زمین پر حماس کی لیڈرشپ کو جگہ فراہم کریں۔ اس وقت US حماس کے ساتھ نیگوسیشن کرنا چاہتا تھا، اور یہ کام قطر میں کرنا زیادہ آسان تھا بنسبت ایران کے۔ یہی وجہ ہے کہ اسرائیل کے لیے حماس لیڈرز کو قطر میں ٹارگٹ کرنا ناممکن ہے۔ لیکن جب حماس کے لیڈرز قطر میں نہیں ہوتے تو وہ ترکی، ایجپٹ اور ایران میں ہوتے ہیں۔ بٹ ترکی اور ایجپٹ US کے الائے ہیں، یہاں پر بھی حماس کے لیڈرز کو ٹارگٹ کرنا بدنامی کا باعث بن سکتا ہے، لیکن ایران US کا الائے پارٹنر نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسماعیل ہانیہ کو ایران میں ٹارگٹ کیا گیا۔ اس سے کوئی الائے پارٹنر ناراض بھی نہیں ہوگا۔ موساد کو معلوم تھا کہ اسماعیل ہانیہ ایران کی کیپٹل تہران میں اکثر جاتے ہیں۔ ان کو یہ بھی انفارمیشن تھی کہ جب بھی وہ ایران جاتے ہیں تو اسٹیٹ گیسٹ کے طور پر پریزیڈینشیل پیلس کے کمپاؤنڈ میں موجود گیسٹ ہاؤس میں رہتے ہیں، پر ان کو یہ معلوم نہیں تھا کہ اگلی بار اسماعیل ہانیہ ایران کب جائیں گے۔ اسی دوران ایک واقعہ ہوا جو اسماعیل ہانیہ کو ایران بلانے کے لیے کافی تھا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ کچھ عرصہ پہلے ایران میں ایک ہیلی کاپٹر کریش ہوا تھا۔ یہ کریش 19 مئی 2024 کو ہوا، جس میں ایرانین پریزیڈنٹ کی موت ہو گئی۔ موساد کو اچھی طرح معلوم تھا کہ اب نئے پریزیڈنٹ کی انوگریشن سرمنی پر حماس کے لیڈر اسماعیل ہانیہ کو ضرور انوائٹ کیا جائے گا۔ موساد کے ایجنٹس نے پریزیڈینشیل کمپلیکس کے 2 گارڈز کو پیسے اور یورپ میں اسائلم کا لالچ دے کر اس بات پر راضی کیا کہ اسماعیل ہانیہ جس روم میں رہتے ہیں اس کے بیڈ کے نیچے بم پلانٹ کریں۔ یہ ٹائم بم نہیں تھا، بلکہ ریموٹ کنٹرول طریقے سے صحیح ٹائم پر پھٹنے والا بم تھا۔ پلان کے مطابق اسماعیل ہانیہ کو نئے ایرانین پریزیڈنٹ کی اوتھ ٹیکنگ سرمنی پر انوائٹ کیا گیا۔ یہ سرمنی 28 جولائی 2024 کو ہونی تھی۔ کچھ رپورٹس کہتی ہیں کہ بم کو سرمنی سے 8 ہفتے پہلے پلانٹ کیا گیا تھا۔ 28 جولائی کو نئے پریزیڈنٹ مسعود پشیکینگ نے اوتھ لیا۔ اسماعیل ہانیہ نے انوگریشن سرمنی اٹینڈ کی، ایرانین سپریم لیڈر سے ملاقات کی اور پھر 30 جولائی کو گیسٹ ہاؤس میں چلے گئے۔ موساد کے لیے ان پر نظر رکھنا بھی کافی آسان تھا، کیونکہ پریزیڈینشیل پیلس ایران کے پرانے شاہ نے اپنے شوق میں انٹرنیشنل اسکائی ریزورٹ کے قریب بنوایا تھا۔ یہاں سے 7 کلومیٹر لمبی چیئر لفٹ اسکائی ریزورٹ تک لے کر جاتی ہے، اور چیئر لفٹ سے یہ بلڈنگ صاف صاف دکھتی ہے جہاں اسماعیل ہانیہ کو رات گزارنی تھی۔ اب ایجنٹس نے خود دیکھا یا اندرونی گارڈز کی مدد حاصل کی، لیکن جیسے ہی ان کو خبر ملی کہ اسماعیل ہانیہ اپنے روم میں جا چکے ہیں اور روم کی لائٹس بند ہونے کا ویٹ کرتے رہے،
اس وقت رات کے 1:40 ہو رہے تھے۔ جیسے ہی روم کی لائٹس بند ہوئیں تو انہوں نے بٹن پریس کر کے بیڈ کے نیچے لگا بم چلا دیا۔ اسرائیل کے لیے اس قسم کے حملے کرنے کا مقصد اپنے مخالفین کے دل میں خوف اور دہشت ڈالنا ہے، تاکہ ان کو لگے کہ وہ چاہے کتنے بھی سیکیورڈ ماحول میں ہوں، ان کو کہیں بھی کسی بھی وقت ٹارگٹ کیا جا سکتا ہے۔ دوستو، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اپنی قیمتی رائے کمنٹس میں ضرور دیں اور ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں۔ مزید ایسی دلچسپ ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔